اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیسری بار آج آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں یہاں پر موجود تمام ہی خواتین و حضرات اور ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں اور خاص طور پہ جو آج کی طالبات کے والدین ہیں اور میڈیا کے دوستوں سبھی کو السلام علیکم۔ یہاں پر میرے بڑے بھائی اور کراچی کے حد العزیز شخصی موجود ہیں۔ ہماری ایم این اے باجی رانا انصار باجی بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ابھی بات ہو رہی تھی تو وجیہ الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ ذیشان عبداللہ ہمارے وکیل ہیں، تو میں نے کہا یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میرے بھی وکیل ہیں، تو ایک وومن یونیورسٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کیس کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے پھر علیحدہ وکیل کرنا پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی قابل وکیل ہیں وجیہ الدین صاحب اور ان کی تمام جو وائس چانسلرز ہیں، باقی لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو والدین یہاں آج آ کر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے اہم دن ان کے لیے ہے، اور جو میری بہنیں یا بیٹیاں آج اپنی تعلیم کا اختتامی سفر اور اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہی ہیں، ان کو یہ بات نہیں بھولنی کہ یہی آپ کے وہ والدین ہیں جنہوں نے آج سے 14 سال پہلے 16 سال پہلے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو پہلی کلاس سے آج اس یونیورسٹی کے سفر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب جب آپ ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے نکلیں گی تو آپ نے اپنے والدین کا ساتھ اسی طرح سے دینا ہے جس طرح سے انہوں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو میں اپنی تمام طلبہ سے کہوں گا، طالبات سے، کہ اپنے والدین کے لیے زوردار تالیاں بجانی ہیں۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ زور سے بجانی چاہیے یہ۔ اور اس کے بعد آپ کی تالیوں کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے وہ پروفیسر صاحبان اور صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سے اپنا قیمتی وقت اپنی بچوں اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر صبح سے شام تک آپ کے لیے دیا۔ آپ کے تمام جو فیکلٹی ممبرز میرے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ ان کے لیے مجھے تھوڑی کم لگ رہی ہیں، کیا ڈانٹ پیٹ کر پڑھایا ہے کیا؟ چلیں جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ گورنر ہاؤس سے مجھے ایک تقریر لکھ کر دی گئی ہے، میں راستے میں دیکھ رہا تھا، 80% اس میں میری تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی مجھ سے مطلب حکومت کی تعریفیں لکھی ہوئی، اور 20% جو ہے وہ وجیہ الدین صاحب کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہی اسپیچ پڑھ کے سناؤں یا پھر کوئی دل کی بات کی جائے، تو بتائیں کیا کیا جائے؟ دل کی بات، لیکن وہ بڑی کڑوی ہے، سننے کا حوصلہ ہے، تو کڑوی بات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اور 77 سال اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے ہو گئے، اور کڑوی بات کسی شاعر نے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں میں۔
تو ہمیں اپنی منزل تلاش کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منزل کا پتہ ہمیں چل چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ جیسی بیٹیوں نے، جو کہ یہاں سے گولڈ میڈل لے کر اپنی تعلیم مکمل کر انہیں اب اپنے گھروں پر جا کر اور اپنی ڈگریز کو شوکیس میں نہیں سجانا ہے، بلکہ آپ بیٹیوں نے عملی زندگی میں اپنی اس محنت کو اپنے اس وطن عزیز پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور میں یہاں جو مائیں بیٹھی ہیں خاص طور پر ان کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل ان میں سے کئی بیٹیاں آپ کے گھر بہو بن کر آئیں گی، آپ نے ان بہوؤں سے بیٹیوں جیسا سلوک کرنا ہے، انہیں اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ زندگی میں عملی طور پر آپ کی سپورٹ سے آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے اپنی ان بیٹیوں کو گھروں میں صرف بچے پالنے کے لیے یا گھر کے کاموں کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ عملی زندگی میں کوئی وکیل بنے، کوئی پائلٹ بنے، کوئی اپنا بزنس شروع کرے، کیونکہ اس یونیورسٹی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب تحریک پاکستان کی تحریک چلائی تو ان کے جو شانہ بشانہ شخصیت تھیں ان کا نام محترمہ فاطمہ جناح تھا، اور فاطمہ جناح قائد اعظم کے شانہ بشانہ تھیں، اور اگر وہ ان کے ساتھ تحریک پاکستان کے اس بہت بڑے کارنامے میں خواتین تھیں، عورت تھیں، لیکن اگر فاطمہ جناح ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو پاکستان کی اس تحریک چلانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بڑے مراحل سے طے اور مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا۔ تو اس کا مطلب ہمارے کالج کا افتتاح بھی انہوں نے کیا تھا، فاطمہ جناح کالج۔ مجھے ابھی وجی الدین صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کے کالج کا افتتاح بھی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے کیا تھا، تو اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں میں نے اپنی ماؤں کو ان بچیوں کے مستقبل کے لیے کہا ہے کہ وہ ان کو بیٹیاں سمجھ کر، اس ملک کا مستقبل سمجھ کر، اور جو انہوں نے محنت کی ہے اسے رائگاں نہ ہونے دیں، اسی طرح میں اپنی بیٹیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آج سے پہلے شاید پاکستان کو آپ کی اور ہماری اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ضرورت ہے۔ آج پاکستان اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل سے گزر رہا ہے اور ایک اڑان اڑ رہا ہے اپنی ترقی کے سفر میں۔ آج پاکستان کا ہر شخص مجھ سمیت یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے ان مستقبل کے معماروں کے لیے پاکستان میں ایسے حالات سازگار پیدا کریں کہ آپ کو اپنے مستقبل کی فکر نہ ہو۔ آپ کے ماں باپ نے جتنی دعائیں آپ کے اس تعلیمی سفر کو مکمل کرنے کے لیے کی ہیں، اتنی دعائیں آپ کے آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے نہ کرنی پڑے، بلکہ پاکستان میں آپ کے لیے ایک بہتر سازگار مستقبل موجود ہو۔ اس کے لیے ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب SIFC کے تھرو اپنے تمام دوست ممالک سے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے جہاں کوشاں ہیں، وہیں وزیر اعظم پاکستان بھی اڑان پاکستان کے لیے کوشاں ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط بنے اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان اپنے معاشی مستقبل میں آگے بڑھتا ہے
تو ہمارا پڑوسی ملک بھارت کبھی بلوچستان میں اور کبھی KPK میں اور کبھی کراچی میں دہشت گردی کے ایسے واقعات پے در پہ کرواتا ہے، جیسا حال ہی میں جعفر ایکسپریس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کو، بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح KPK میں، اسی طرح کبھی کراچی میں اور کبھی اسلام آباد میں، اور اب تو آخری حد یہاں تک پہنچی کہ جب وہ اپنی تمام ان سازشوں میں ناکام رہا تو اس نے پاکستان کے حصے کا جو پانی ہے اسے بند کر دیا۔ آپ بتائیں، کسی بھی ملک کا جب پانی بند کر دیا جائے گا تو پھر ہمارے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے زندگی گزاریں؟ یعنی پہلے آپ بم دھماکے کراتے رہے، دہشت گردی میں آپ کے لوگ ملوث پکڑے گئے، لیکن جب آپ ساری چیزوں سے ناکام ہوئے تو آپ نے آخری حربہ استعمال کیا، اور وہ تھا کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے۔ آپ میرے جو طالبات پیچھے بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بتائیں کیا یہ گھناؤنی سازش، اس کے خلاف ہم سب احتجاج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، کیا ہم اپنی افواج پاکستان کا سرحدوں پہ ساتھ دیں گے؟ زور سے آواز دیں تاکہ مجھے یہاں تک آواز آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بھارت کو للکارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانیوں میں 50% میری غیور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ تو بھارت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 24 کروڑ غیور عوام ہیں، اس میں 50% میری یہ غیور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے مودی سرکار تیار رہے۔ اور میری یہ مائیں اور بہنیں ہمارے ان غیور بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں سے کم نہیں ہیں، کیونکہ افواج پاکستان میں بھی چاہے میڈیکل کور ہو، انجینئرنگ کور ہو، خواتین کا بڑا حصہ افواج پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں خواتین کسی سے کم نہیں ہے، مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ اگر بھارت نے جنگ کرنے کی کوشش کی تو میری یہ بہنیں سپہ سالار بن کر فوج کے شانہ بشانہ بھارت کا مقابلہ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ فاروق بھائی آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ جب فاروق بھائی کریں گے تو ہم سب فاروق بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی فاروق بھائی کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ فاروق بھائی نے چائے کی بات کی ہے، کہہ رہے ہیں وہ پانی بند کرے، تو چائے پر بھی میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی غیور افواج پاکستان ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، ہم گرانا بھی جانتے ہیں، اور گر کر جو معافی مانگ لے اسے اٹھا کر چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ بھارت 1965 بھول گیا ہے اور اسے نہیں پتا کہ اس کا سامنا اس قوم سے ہے جس نے یہ وطن عزیز کلمے کے نام پر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا یہ ملک، جو 1947 سے بھارت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے۔ 1947 سے آج تک 2025 تک 1 انچ زمین پر بھارت کو نہ قبضہ کرنے دیا، نہ میلی آنکھ سے اسے دیکھنے کی ہمت ہوئی۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ
کیونکہ جو چیز کلمے کے نام پر حاصل کی جائے اس میں وہ طاقت ہوتی ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے جس سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اسی لیے میں مودی کو خبردار کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم سے پیار کرو گے تو ہم پیار کریں گے، لیکن اگر ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم تمہاری آنکھیں نکال لیں گے۔ صحیح یا غلط؟ تو ہم وہ قوم ہیں، آج چاہے ہم سیاسی طور پر بٹے ہوئے ہوں، چاہے ہم قومیتوں میں بٹے ہوئے ہوں، چاہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں، لیکن جب کلمے کیا لفظ آتا ہے لا محمد رسول اللہ، اور جب انڈیا پاکستان کی بات ہوتی ہے تو مجھ سمیت تمام قومیتیں، تمام جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان ہیں اور تمام فرقے ہیں، وہ ایک آواز ہو جاتے ہیں، اور وہ آواز ہوتی ہے پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد کی آواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت سارے ان مراحل اور مشکلات کا سامنا ہے جسے ہم نے مل کر حل کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا ہے، کیونکہ جو ہمت، جو جذبہ، جو قربانی کا جذبہ ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے ملتا ہے وہ باہر نہیں مل سکتا، اور اس جذبے کی جو قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ میں ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں جس نے پہلے اپنے شوہر کو ہماری اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں پر بھیجا، اور جب اس کا شوہر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو اسی یونٹ میں اس ماں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ پاکستان ایسی ماؤں کے جذبوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ مائیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لاکھ خواہشات رکھ لیں، مودی صاحب آپ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں جسے نہ آپ ثابت کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی آزادانہ تحقیقات میں ہمیں شامل کر رہے ہیں۔ ہمیں تو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن ہم تو دہشت گردی کا خود شکار ہیں۔ پاکستان نے اب تک دہشت گردی میں اپنے 90,000 لوگوں کی شہادتیں دی ہیں۔ آپ تو مودی صاحب عالمی دہشت گرد ہیں، آپ پر تو کینیڈین حکومت الزام لگا رہی ہے دہشت گردی کا، آپ پر تو US امریکہ کی حکومت الزام لگا رہی ہے دہشت گردی کا، جسے آپ نے اب تک نہ ثابت کیا ہے نہ اس میں شامل ہوئے ہیں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ اصل حقائق ہیں جو آپ نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر قتل عام اور ان کو شہید روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ آپ نے کشمیر پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے، آپ نے دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے آپ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ میری غیور مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے یہ بھائی کبھی پاکستان پر میلی آنکھ یا آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پاکستانی قوم، یہ خام خیالی ہے آپ کی،
کہ آپ نے ہمارے یہاں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مسلکوں میں، قومیتوں میں، سیاست میں، لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ جب بات پاکستان کی آئے گی، جب بات کلمے کی آئے گی، تو میری پوری قوم ایک ہو کر کھڑی ہوگی اور سب آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعا ہے کہ آج میری جتنی یہ بیٹیاں بہنیں کامیاب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عملی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آپ کا مستقبل روشن ہو، آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے وطن کے لیے کارنامے انجام دیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ہم مسائل کا شکار ہیں، چاہے کتنی بار IMF کے پاس ہاتھ پھیلا لیں، چاہے کتنے ہی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیں، لیکن شاعر کہتا ہے اذان ہوگی۔ یہیں پر ہم بلا لیں گے نا، ہاں آپ بیٹھیے گا نہیں؟
بس میں یہ آخری دو باتیں کرنا چاہتا تھا. ایک تو جو میں نے اپنی ماؤں سے اپیل کی اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ جو بچیاں آج گولڈ میڈل لے رہی ہیں ان کی جو ذہانت ہے، کیونکہ میں جس کانووکیشن میں جاتا ہوں، کیونکہ میں چانسلر بھی ہوں بہت ساری یونیورسٹیز کا، آپ یقین کریں 80 سے 90% جو گولڈ میڈلسٹ ہیں وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور وہ ریشو 90% اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ عملی زندگی میں 10% بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ شاید جو ماں ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم اس لیے دلوا رہی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ شاید میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا، اور جو بہو لے کر آ رہی ہے وہ بھی رشتہ مانگتے وقت صرف یہ والی بات کہتی ہے کہ میری جو بہو ہے اس نے فلاں یونیورسٹی سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. تو یہ صرف دو چیزوں کے لیے گولڈ میڈل نہیں ہے. ماں کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی بچی کو اگر تعلیم دلائی ہے اور اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو آئندہ وہ عملی زندگی میں میرے بیٹے کی طرح بیٹی کو بیٹا سمجھ کر عملی زندگی میں آگے بڑھائیں. تو یہ ضرور یاد رکھیں. اور آخری میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شعر آپ لوگوں کی عملی زندگی کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا. اور شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب رستہ وہیں سے نکلے گا. تو آپ جب عزم کر لیں گے اور اس بات پر یقین کر لیں گے تو رستہ پھر وہاں ملے گا جہاں سے آپ چاہیں گے. تو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور پکڑیں. عزم کرنا ضروری ہے کہ کیا بننا ہے، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، اپنی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں، جو بننا چاہتے ہیں اسے سوچیں، اس کا عزم کریں اور اللہ پر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو شاعر نے کہا، یہ شعر میں اپنے وجیہ الدین بھائی کی نظر کر دیتا ہوں، اور ان کے والد صاحب مولوی ریاض الدین صاحب کی خدمات نہیں بھولی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے جو بنیاد ڈالی، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور بحیثیت گورنر سندھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب بھی اس یونیورسٹی کے لیے کسی بھی کام کے لیے میرے پاس آئیں گے تو آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. تو اس سے پہلے جو میں کر رہا تھا کہ ہم لاکھ IMF کے پاس چلے جائیں، لیکن شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. تو ہمیں یہ کانٹا مل جل کر نکالنا ہے. اور آخری شعر میں اس جنا وومن یونیورسٹی کے نام کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے.